محترم ناظرین، سید ہاشمی میاں نے سعودی عربیہ کے عبدالوہاب نجدی اور وہابی عقیدہ رکھنے والوں کو بے نقاب کیا ہے۔ کیا ہے ان کا اصل مقصد اور ان سبھوں کی وجہ سے امت مسلمہ پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ جانیں اور سنیں سید ہاشمی میاں کا بیان۔ واقعی حضرات، یہ بیان حق اور سچائی پر مبنی ہے۔ حضرات، اس ویڈیو کو آپ نے پلے کر دیا ہے تو آپ بالکل اسکپ نہ کریں، یہ بہت خوبصورت ویڈیو ہے، اس ویڈیو کا آپ حضرات سن کر جائیں۔ لہٰذا اس ویڈیو کا آپ حضرات شیئر کریں، لائک کریں اور ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے اور اسلامک انفارمیشن ویڈیو آپ سبوں کو میں لا سکوں اور اس طریقے کا ویڈیو آپ سبوں کو میں دکھا سکوں۔ حضرات ویڈیو سنیے۔ آج قبروں کے اوپر قبے ہیں، قبوں کے اوپر کمپلیکس ہیں، اور کمپلیکس بنانے والوں کو اپنا قائد بنا لیا گیا ہے جو شرک کے پورے دھندے کے بانی ہیں۔ اللہ رحمت کرے محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو اس پاک سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا۔ محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ، انہوں نے امام محمد کا ساتھ دیا، اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، ایٹ شاہ، کاما والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھی، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا۔ ایک ہے سنی، ایک ہے شیعہ، ایک ہے وہابی۔ دنیا میں جب وہابی نہیں تھے، چیلنج ہے، آتنکواد نہیں تھا۔ واہ واہ، مجھے کوئی اتہاس بتا دے کہ وہابی آئے ہوں اور آتنکواد نہ رہا ہو۔ یہ خود ہی ایک آتنکوادی آندولن ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، آج سے 100 سال پہلے جب سعودی عربیہ میں وہابی آندولن نے آکرمن کر کے سنی سطح کو ہٹایا اور قبضہ کر لیا، پہلا کام 350 مسجدوں کو گرانا، 350 ماسک ڈیمولشڈ بائی وہابی آتنکوادی۔ 60,000 صحابہ کرام اور تابعین کی قبروں کو قبرستان میں پیغمبر محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین صحابی حضرت عثمان غنی کی قبر کو توڑا، رسول کی بیٹی کی مزار کو توڑا، رسول کے نواسے امام حسن کے روضے کو توڑا، عثمان ذو النورین کے روضے کو توڑا، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی قبر کو توڑا، امہات المومنین کی قبروں کو توڑا، رسول کے سگے چچا کی قبر کو توڑا، رسول کی پھوپھی کی قبر کو توڑا، اہل بیت کی قبر کو توڑا، صحابہ کی قبر کو توڑا۔ تو جو لوگ مکہ مدینہ میں قبروں کو توڑ سکتے ہیں، ان کے آتنکوادی ہونے میں کیا شبہ؟ تو جب تک یہ دھارمک آتنکواد تھا، مقابلہ کرنے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر علامہ فضل حق خیرآبادی سامنے آئے، مولانا منور الدین سامنے آئے، مخصوص اللہ محدث دہلوی سامنے آئے، اس کے بعد مولانا خیر الدین سامنے آئے، اور اس کے بعد جب انہوں نے سلسلہ بڑھایا تو مورچہ لینے کے لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ تشریف لے آئے، ان کی پوری ٹیم سامنے آ گئی۔ میرے دوستو، بھارت کو بچاتے بچاتے آج میں 40 سال سے یہ کام کر رہا ہوں۔ کشمیر سے کنیا کماری تک ہماری راشٹریہ ایکتا کو توڑنے والی طاقتوں کو ہم توڑتے رہیں گے، اور ان آتنکوادیوں کو پنپنے نہیں دیں گے، اور کسی سنی کو اس سنگٹھن میں جانے نہیں دیں گے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، وہ سوچنے والی بات ہے۔ پہچان میں آسانی سے آپ کو بتا دوں کہ اگر پرشاسن کسی کو پکڑے تو اسے 3 سوال کرے، 3 سوال میں پتہ چل جائے گا وہ سنی ہے کہ شیعہ ہے کہ وہابی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ تقویۃ الایمان کی اسٹڈی کرو اور تم تہذیب الناس پڑھو، تم براہین قاطعہ پڑھو، تم کہاں پڑھیں گے؟ ایک تو بیچارے گجراتی ہو، پھر اس کے بعد ہندی ہو، اس کے بعد انگلش، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا پرشاسن کو سمجھنے میں کہ یہ تقویۃ الایمان کیا ہے۔ ارے میں بیوہارک پہچان بتا دوں۔ آپ ایک سوال کرو، یہ ماتم و عزاداری کرتے ہو کیا؟ وہ بولے ہاں، اچھا ہے، سمجھ آنا شیعہ ہے۔ قبر پہ چادر پھول چڑھاتے ہو؟ ہاں، سمجھ جانا سنی ہے۔ اور تم
ना, दोनों गलत है, दोनों बिदअत है, दोनों शिरक है, समझ जाना वहाबी है। अब जब ये लोग आत्मघाती गतिविधियों में पकड़े जाएं, जब ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में पकड़े जाएं, तो इनका एड्रेस तो पूछो, 3rd डिग्री से पूछो, लेकिन ये सवाल भी बीच में कभी कर लेना, चादर फूल चढ़ाते हो क्या? हां बोले तो वो हमारा है, फिर वो भ्रमित हो गया, और ना बोले क्या कहने, तो वही है। अब सुनो, इनकी प्लानिंग मैं बताता हूं, और मैं अपने भारत के हित में, अपनी राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने और अपने देश की सरहदों को बाहर से भी और अंदर से सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि बाहर के दुश्मन से निपटने के लिए हमारे पास राष्ट्रीय सेना है, लेकिन अंदर के दुश्मन से निपटने के लिए जनता की मदद बहुत जरूरी, नहीं तो अकेला प्रशासन क्या करेगा। तो उसकी मदद के लिए मैं बताता हूं, जब ये लोग 181 साल पहले 181 years ago शाह इस्माइल देहलवी ने तक़ीतुल ईमान लिखी, और ये आतंकवाद की पहली किताब है। अब वो जब चली नहीं तो इन्होंने सोचा यार एक कलर से, एक दुकान से ग्राहक नहीं फंसेंगे, कई दुकान बनाओ, ये मछलियां फंसाने के लिए कई तालाब बनाओ। क्या कहने, तो इन्होंने पूरे भारत में मुसलमानों को गौर से देखा कि ये कब्रों पे चादर चढ़ाने वाले, ये अजमेर में छठी का उर्स करने वाले, ये घर घर 11वीं 17वीं करने वाले, ये इमाम हुसैन की सबील लगाने वाले, इनकी रुचियां, इनकी दिलचस्पियां क्या क्या हैं। गांव में गए तो देखा कि कुछ लोगों को नमाज रोजे से बहुत दिलचस्पी है, इन लोगों को वहाबी कैसे बनाया जाए, तबलीगी जमात बना दिया। यह काम तेरा है कि फंसा के रखो। देखा कि कुछ शहरों में पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें लिटरेचर का बड़ा शौक है, इन्हें कैसे फंसाया जाए, बोले इनके लिए जमात इस्लामी बना दो। बोले कुछ लड़के कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इनको कैसे वहाबी बनाया जाए, बोले इनके लिए सीमी बना दो। और बोले कुछ लोग पॉलिटिकल किस्म के होते हैं, उनको क्या किया जाए, कि इनके लिए जमीयतुल उलमा हिंद बना दो। और कुछ लड़के जो है कुरान हदीस समझना चाहते हैं, उनके लिए क्या किया जाए, दारुल उलूम देवबंद बना दो, नदरतुल उलमा बना दो, ऐसे ही मदरसा बना दो। अच्छा, फिर इनको अपने पास रख के देखो, लड़ाकू हैं, ललंतू हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं, बहुत डेयरिंग है, बड़े हिम्मती हैं, तब वहां से निकालो। तबलीगी जमात में ऐसा मिल जाए तो वहां से निकालो, जमात इस्लामी में मिल जाए तो वहां से निकालो, दारुल देवबंद से मिल जाए तो वहां से निकालो, नदवे से मिल जाए तो वहां से निकालो, सल्फिया से मिल जाए तो वहां से निकालो, अहले हदीस से मिले तो वहां से निकालो, गैर मुक़ल्लिद का जब लड़ंकू तो उसको हिजबुल मुजाहिदीन में भेज दो, लश्कर तोयबा में भेज दो, और जब वहां ट्रेनिंग ले ले तो बोले अलकायदा में भेज दो। देखा आपने, और जो रह गया वो रह गया, चुना जाता है वो जो फसादी है, तबलीगी जमात में है मगर फसादी है, उसको ऊपर ले गए। जमात इस्लामी में है और लड़ाने वाला है तो उसको ऊपर ले गए। दारुल देवबंद में पढ़ा हुआ है और लड़ाकू है तो उसको ऊपर ले गए। जो रह गया वो रह गया, वो आतंकवादी नहीं बना। 40 दिन के लिए गया, घर चला आया, घर ही में रह गया, आतंकवादी नहीं बना। इसीलिए हर वहाबी आतंकवादी नहीं है, जो रह गया वो कैसे आतंकवादी बनेगा। जो किताबें पढ़ता है और अलमारी में रख देता, सो जाता है, वो आतंकवादी नहीं है। जो दारुल उलूम देवबंद से पढ़ करके निकला और निकल करके मस्जिद में आया और मस्जिद में रह गया, वो भी आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी, तवज्जो चाहूंगा, ये जुमला नोट करो, हर वहाबी आतंकवादी नहीं है, लेकिन भारत में जितने आतंकवादी पकड़े जाएंगे वो सब के सब वहाबी हैं, वो सारे के सारे वहाबी हैं। यानी हर आतंकवादी वहाबी नहीं है, लेकिन जितने आतंकवादी हैं वहाबी हैं। गुजरात में मैंने पूरे प्रदेश के मुखिया तक ये मैसेज दिया था
انہوں نے اس کو کنفرم کیا. ہم نے جتنے سیمی کے لوگوں کو پکڑا ہے، ہم نے جتنے بھی یہ بم وسفوٹ کرنے والوں کو پکڑا ہے، یا ہم نے جتنے بھی آتنکوادیوں کو پکڑا ہے، جب ان کا عقیدہ ٹٹولا گیا تو سب کے سب وہابی ہیں. تو پھر یہ اسلامی آتنکواد نہیں ہے، یہ وہابی آتنکواد ہے. تو جب میں آتنکواد ویرودھی ہوں اور آپ بھی ویرودھی ہو تو نامنیٹ کرو. کیا کہنے. واہ، کیوں نہیں میری طرح کہتے کہ حفظ مجاہدین آتنکوادی سنگٹھن ہے؟ بولو کھلم کھلا کہ لشکر طیبہ آتنکوادی سنگٹھن ہے. بولو کھل کر کے سچ کو بولو کہ سیمی ودیارتھیوں کا آتنکوادی سنگٹھن ہے. یہ صرف وہی بولے گا جس نے غریب نواز کا نمک کھایا ہے. وہی بولے گا جس نے 11ویں کا نمک کھایا ہے. وہی بولے گا جس نے حسین شہید کربلا کا احسان لیا ہے. سبحان اللہ بے شک. تو اسلام، میں جانتا ہوں کہ میں ان کا نام لے رہا ہوں، میں ان کی ہٹ لسٹ میں ہوں. ہو سکتا ہوں مجھے کہیں بھی مار سکتے. حفظ المجاہدین سچم ہے، سیمی والوں کے پاس طاقت ہے. یہ القاعدہ والے کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی میں ان کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اسلام کی بدنامی گوارا نہیں. واہ واہ، حق حق. اسلام کی بے عزتی میں برداشت نہیں کر سکتا. میں ہندوستان کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا. واہ واہ میں بھارت کے حملہ برداشت نہیں کر سکتا. واہ. اس بھارت کی عزت اس لیے نہیں ہے کہ یہاں گنگا جمنا بہتی ہے، یہ بھارت اس لیے قیمتی ہے کہ یہاں غریب نواز لیٹا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان. واہ واہ، زندہ باد. سبحان اللہ. ہم سنی جو صوفیزم کے بغیر سنی نہیں. جب کسی سنی سے ملیے تو وہ کہتا میں قادری ہوں، گویا غوث اعظم کی چھتر چھایا کے نیچے ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. کسی سنی سے ملیے وہ کہتا میں چشتی ہوں، معلوم ہے غریب نواز کے چھائے کے امبریلا کے نیچے کھڑا ہے. جب کسی سے ملیے وہ کہتا میں اشرفی ہوں، تو مخدوم اشرف کا سایہ اس کے سر پر ہے. کسی سے پوچھئے وہ ملتا میں رضوی ہوں، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت کا سایہ اس کے سر پر ہے. سبحان اللہ. جب ہمارا مجدد اعظم آتنکوادی نہیں تو رضوی کیسے آتنکوادی ہوگا؟ جب غریب نواز آتنکوادی نہیں تو چشتی کیسے آتنکوادی ہوگا؟ جب غوث اعظم آتنکوادی نہیں تو قادری کیسے آتنکوادی ہوگا؟ واہ واہ. اب یہ ہمارے اسی شہر کے مفتی ملک عارف اللہ ہیں، رضوی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، وہ آتنکوادی ہو ہی نہیں سکتے، واہ. وہ کٹر پنتھی ہو ہی نہیں سکتے، کیا کہنے. کیونکہ کنٹر پنتھیوں کا تعلق یا تو یہود سے ہے یا سعود سے ہے. ہم سنیوں کا تعلق آخرت کی بہبود سے ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. وی بلیو ان اسپرچولیزم. ہماری آستھا، ہمارا دھرم، ہماری دھارمک آستھا ادھیاتم پہ ہے. ہم رچیتا کے چاہنے والے ہیں، بھکت ہیں، اس کی رچناؤں سے گھڑنا نہیں کر سکتے. جب وہی کہیں روکے گا تو رکیں گے، وہی کچھ آدیش دے گا تو کریں گے، کیونکہ ہمارا آتم سمرپن ہے اس کے سامنے. تو یہ سنی صوفیزم پر وشواس کرنے والا یا تو اشرفی کے نام سے پہچانا جائے گا، برکاتی کے نام سے پہچانا جائے گا، رضوی کے نام سے پہچانا جائے گا، قادری، چشتی، صابری، سہروردی، مداری، بدری، فردوسی کے نام سے پہچانا جائے گا، خانوادے، چہاردہ کے نام سے پہچانا جائے گا. تو یہ کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتے. اس لیے جنہیں تم عمومی زبان میں بریلوی کہتے ہو یہ آتنکوادی نہیں ہو سکتے. سیمی میں ایک بھی بریلوی نہیں ملے گا. اس کا مطلب ہے سیمی اور ہے، سنیوں کی سیما اور ہے. اگر بھارت میں شانتی استھاپت کرنی ہے تو تم کو پرشاسن کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سنی علماء، سنی مفتیان کرام، سنی پیر، سنی مشائخ، سنی حضرات یہ دیش کے ہت میں ہیں.
یہ ہمارے دیش کی طاقت ہے، یہ ہمارے جام نگر کی شانتی ویوستھا میں سہایک ہیں. بے شک. تو پھر ہے کون گڑبڑ کرنے والا؟ گڑبڑ کرنے والا وہی ہے جو سنی عالم نہیں ہے. ہم نے 70 سال پہلے نکالا ہے کیونکہ ہم نے تم سے پہلے پہچانا. 80 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے نکالا، اعلیٰ حضرت نے ہم سے پہلے پہچانا.